بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ چند صحابہ کی جماعت کے ساتھ بہت ضروری کام سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی جن کی کمر جھکی ہوئی تھی اور لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ چل رہی تھیں۔ اس بوڑھی عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ٹھہر جا اے عمر، کہاں جا رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اور بڑھیا لاٹھی کے سہارے سیدھی کھڑی ہو گئی اور فرمایا اے عمر، میرے سامنے تجھ پر 3 دور گزر چکے ہیں۔ ایک دور تو وہ تھا کہ تو سخت گرمی کے زمانے میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے۔ صبح سے شام تک تو اونٹ چرا کر آتا تو خطاب کی مار پڑتی کہ اونٹوں کو اچھی طرح چرا کر کیوں نہیں آیا۔ حضرت عمر کی بہن ان کو یہ کہا کرتی تھی کہ عمر، تجھ سے تو پھلی بھی نہیں پھوٹتی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ تو اونٹ چرایا کرتا تھا اور تیرے سر پر ٹاٹ کا یا کمبل کا ٹکڑا ہوتا تھا اور ہاتھ میں پتے جھاڑنے کا آنکڑا ہوتا تھا۔ دوسرا وہ دور آیا کہ لوگوں نے تجھے عمیر کہنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا۔ اس کی طرف سے پابندی تھی کہ میرے نام پر کسی کا نام نہ رکھا جائے۔ گھر والوں نے حضرت عمر کے نام میں تصغیر کر کے عمیر کہنا شروع کر دیا تھا، یعنی چھوٹا عمر۔ بڑھیا نے کہا اب تیسرا دور ہے کہ تجھے نہ کوئی عمیر کہتا ہے نہ عمر، بلکہ امیر المؤمنین کہہ کر پکارتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد بڑھیا نے کہا اے عمر، رعایا کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ امیر المؤمنین بننا آسان ہے مگر حق والے کا حق ادا کرنا مشکل کام ہے۔ کل حقوق کے بارے میں باز پرس ہوگی، لہٰذا ہر حق والے کا حق ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو سن کر زاروں قطار رونے لگے اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ ساتھ میں جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑھیا کی طرف اشارہ کیا کہ بس آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر شدید رو رہے تھے کہ زبان بھی نہ اٹھ سکتی تھی۔ اشارے سے منع فرمایا کہ ان کو فرمانے دو جو فرما رہی ہیں۔ جب وہ بڑھیا خود وہاں سے تشریف لے گئیں تب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ بڑھیا کون تھی جس نے آپ کا اتنا وقت خرچ کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر یہ ساری رات کھڑی رہتی تو عمر یہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا بجز فجر کی نماز کے لیے۔ یہ بوڑھی عورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا ہیں جن کی بات کی سنوائی 7ویں آسمان پر بھی ہوئی تھی، اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یقینی بات ہے کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ فرمایا کہ جس عورت کی بات 7ویں آسمان کے اوپر تک سنی گئی، عمر کی کیا مجال تھی کہ اس کی بات نہ سنے اور اپنے کام سے چلتا بنے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا نے جو اللہ کے حضور شکایت کی تھی، بڑا ہی عجیب اور ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے جو آئندہ کے واقعات میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اچھے اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔